بہت سی کتابیں کی. ایک کتاب ہے میرے پاس، مجلس نشریات اسلام، کراچی والوں کی، ہندو مذہب مطالعہ اور جائزہ. ترتیب دی ہے ڈاکٹر مولانا محسن عثمانی ندوی صاحب، ایک پروفیسر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی. اس میں انہوں نے مختلف مصنفین اور کالم نگاروں کے مضامین جمع فرمائے ہیں، اور ہندو مذہب کے بارے میں اچھی چیزیں اکٹھی کی ہیں، جامع انداز سے، بہترین انداز سے. تو یہ کتاب آپ مجلس نشریات اسلام کی ہے، یہ آپ اگر منگوا لیں اور اس کا مطالعہ کریں تفصیل سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر نشست میں اتنی تفصیلات تو نہیں بکھیر سکتے. مزید بھی بہت سی کتابیں ہیں، میں دیکھوں گا کچھ کتابیں پی ڈی ایف میں ہوں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور چند ایک کتابیں میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن ابھی میں انہیں نکال نہیں سکا، الگ نہیں کر سکا. اور یہ کتاب جو ہے ہندو مذہب مطالعہ اور جائزہ، آپ اس کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کریں، اگر اس مذہب کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. کل بات ہو رہی تھی اس کتاب کی پی ڈی ایف، مجھے میرے پاس ویسے موجود تو نہیں ہے، لیکن تلاش کر لیں گے اس کی پی ڈی ایف. اگر مل گئی تو اس کی پی ڈی ایف کا انتظام کر لیں گے. میں آپ کے گروپ میں اس کی تصویر کتاب کی بھیج رہا ہوں. آپ یہ تصویر سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کی پی ڈی ایف موجود ہے یا نہیں ہے. اور کتاب ہی منگوانی ہوگی تو کتاب کا ٹائٹل میں نے آپ کو بھیج دیا. بات ہو رہی تھی کل ہندو مصلحین کی، کہ ہندو مذہب کی اصلاح کرنے والے کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بات تو آپ نے سمجھ لی ہے گزشتہ اسباق میں کہ ہندو مذہب ایک اور یہ مذہب کوئی باقاعدہ آسمانی مذہب نہیں ہے، تاہم آسمانی تعلیمات اس مذہب میں ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہیں. تو کوئی نہ کوئی اس کا اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تو آسمانی مظاہر سے ضرور ہوگا. لیکن اب یہ لوگ اپنے مذہب کو آسمانی مذہب نہیں کہتے، یعنی اس کو وحی سے نہیں جوڑتے. باقی اخلاقیات کی تعلیم ویدوں میں موجود ہیں.
اور پورا مذہب ایک مذہب کے طور پہ ویدوں میں موجود ہے متفرق، جسے پنڈت دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش میں جمع کیا ہے۔ ستیارتھ پرکاش کے اندر آخر میں اس نے ایک باب لگایا ہے جس میں اسلام پہ 100 اعتراض کی۔ ستیارتھ پرکاش مل جاتی ہے یہاں مولانا زید الراشد صاحب کے پاس بھی موجود ہے، اور میں نے تو یہاں استاد ہیں ایک ہمارے مولانا سیف الرحمان قاسم، ان کے پاس دیکھی تھی، ان کے پاس موجود ہے ستیارتھ پرکاش، انہوں نے کسی سے فوٹو کاپی کروائی ہوئی ہے۔ تو اس میں فقہی انداز سے، جیسے آپ کی ہدایہ کی ترتیب ہے، آپ کی فقہی کتابوں کی ترتیب ہوتی ہے، اس طرح ترتیب سے پورا مذہب مدون کیا، اس نے مرتب کیا۔ تو چونکہ مذہب انسانی عقول نے مرتب کیا تھا، تو انسانی عقول میں تضاد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں تضاد بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر انسانی عقل جس چیز کو مرتب کرتی ہے وہ آج فائدہ مند ہے، لیکن اس کی کوئی بات کل کو نقصان دہ ثابت ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا آج کے بعد نقصان دہ معلوم ہو رہی ہے، مستقبل میں وہی بات مفید ثابت ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو انسانی عقل سے ترتیب دیا ہوا مذہب بہت سی خرابیوں کا مجموعہ تھا، جس میں مصلحین آتے رہے اور اصلاح کرتے رہے۔ اچھا، آگے چلتے ہوئے ایک ان کے فلسفے میں نے بتایا تھے، جیسے کہ یوگ کا فلسفہ تھا، تو ایک فلسفہ ان کے اندر سانکھیا کا ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد مامنی کپل نے رکھی تھی، جو بدھ مہاراج کا ہم وطن تھا اور بدھ سے 100 سال پہلے گزرا تھا۔ اس فلسفے میں مادہ اور روح دونوں کو قدیم اور ازلی مانا گیا ہے، خدا کی ذات کا انکار پایا ہے اس نے، اور سانکھیا فلسفہ میں علت اور معلول کا نظریہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جس کے مطابق علت ہمیشہ معلول کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور معلول ہمیشہ علت ہی کی ایک مختلف شکل ہے۔ بقول کے ایم سین کے نتیجہ ہمیشہ سبب سے منسلک ہے، جو سبب کی دوسری شکل ہے، فی الحقیقت دونوں ایک ہی مواد پر مشتمل ہیں۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے مرتبان مٹی کا ڈھیلا تو نہیں ہوتا، لیکن جس سے بنایا گیا ہے وہ مٹی کا ڈھیلا ہی ہے، دونوں ایک ہی مادے پر مشتمل ہیں۔ تو سانکھیا فلسفہ میں علت اور معلول کا فلسفہ پراکرتی سے وابستہ ہے، جو مادے کا جوہر ہے، اور ان کے نزدیک روح اور مادہ دونوں موجود تو ہیں، لیکن دونوں میں تضاد ہے۔ جب تک دونوں میں سمجھوتا ہے حیات ہے، جب دونوں جدا ہو جائیں گے تو موت اور فنا ہے۔ پراکرتی میں 3 قوتیں ہیں، ستو، راجس، تمس۔ ستو وہ روشنی ہے جو مسرت کا منبع ہے، راجس حرکت اور قوت کا مرکز ہے، تمس جمود اور تاریکی کا اظہار ہے۔ یہ تینوں قوتیں جسموں کی زندگی کا باعث ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے تیل، بتی اور روشنی ہیں، تو تینوں جدا جدا لیکن لازم و ملزوم ہیں، بس
یہ فلسفہ سانکھیا کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ تو اس فلسفے کے لوگ پہلے خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے، ملحدانہ قسم کا فلسفہ بھی کہلاتا تھا یہ۔ بعد میں اس فلسفے کے پیروکاروں نے خدا کا وجود تسلیم کر لیا ہے، یہاں تک کہ ویدانت فلسفہ کے ساتھ ارتباط اور ہم آہنگی ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ویدانت فلسفہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے، اور ایک یوگ کا فلسفہ بتایا تھا۔ ایک فلسفہ کرم ہے، مانا عمل کے، مراد سے قربانی لی جاتی ہے۔ آج کل بھی سب سے زیادہ اہمیت قربانی کو ہے، تو ایک فلسفہ کرم ہے جس کا معنی قربانی کا فلسفہ۔ کہتے ہیں اس فلسفے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصائب اور ابتلا کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرانے کے بجائے انسان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اب اس کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اعمال کی سزا کے طور پہ اس دنیا میں بار بار آنے کے چکر سے نجات حاصل کر لے، لیکن اس نے اچھے عمل نہیں کیے اور جس کی سزا اسے عوام کی صورت میں ملی ہے۔ بہرحال ہندوؤں کے تہواروں کو بھی تھوڑا سا سن لیجیے گا۔ ہندو مذہب کے، ہندو مذہب میں میلے ٹھیلے یہ بڑی اہمیت سے منائے جاتے ہیں، تو لگ بھگ 20 کے قریب میلے ٹھیلے ہیں، تہوار ہیں، جن میں بڑے بڑے تہواروں میں دیوالی ہے، دسہرہ ہے، ہولی ہے، مہا شیورا جنم ہے، مہا شیوراتری ہے، جنم اشٹمی ہے، گنپتی ہے، بسنت ہے، پنجمی ہے، کھمب میلہ ہے، بمبئی کا ماؤنٹ میری میلہ ہے۔ تو یہ مختلف ان کے ہیں، اور ان کے بساؤ کا نام بھی علاقوں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ دیوالی ہے، یہ ہندوؤں کا بڑا تہوار ہے، اور ویسے تو سبھی مناتے ہیں، لیکن وشنو کے پیروکار اور تاجر طبقے کے لوگ اسے بطور خاص مناتے ہیں، ان کا تہوار کہلاتا ہے۔ اور یہ تہوار منایا جاتا ہے جب رام چندر 14 سال بن باس پورا کرنے اور راون کو شکست دینے کے بعد اجودھیا واپس لوٹا، تو اس خوشی میں پورے ملک میں چراغاں کیا گیا، رام چندر کی تاج پوشی کرتے ہوئے جگہ جگہ جشن منائے گئے۔ دیوالی کی خوشی رام چندر کے نورانی دور کی علامت کہلاتی ہے۔ تاجر حضرات کا خیال ہے کہ لکشمی دیوی دیوالی کی رات میں آ کر دولت برساتی ہے، اس لیے وہ سر رات دیے جلاتے ہیں اور اس کی راہیں روشن رکھتے ہیں۔ بنگال میں دیوالی کے موقع پہ رات کو اونچے نیچے کھمبوں کے سروں پہ مشعلیں لٹکائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس رات ان کے بزرگوں کی روحیں آسمان سے زمین پہ آتی ہیں، تو یہ مشعلیں ان کے لیے روشن کی جاتی ہیں تاکہ انہیں
خوشی ہو یا یہ کہ ان کا راستہ نمایاں ہو. تو اس موقع پہ ایک دوسرے کو کارڈ مبارکباد کے طور پہ بیچتے ہیں. یہ دیوالی کے نام مختلف اور بھی ہیں جو مختلف ادوار میں رہے ہیں. مہاسانی، دیپا دیپ، مالا، اور یہ جو دیوالی ہے یہ آریہ سماج ہندوؤں کے یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آریہ سماج کے بانی دیانند کی برسی کا یہی دن ہے. ویدانتی ہندوی سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوامی رام تیرتھ کا جنم دن ہے. جس دن وہ گنگا میں اسنان کرتے ہوئے بہہ گئے تھے تو یہ دیوالی کا دن ہی تھا. اور یہ دن جینیوں کے ہاں بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. جین مطلب آگے آئے گا، ان کا بڑا ہے مہاویر. کہتے ہیں مہاویر کو نروان اسی دیوالی کے دن حاصل ہوا. اور سکھ بھی دیوالی مناتے ہیں. کہتے ہیں اس دن مغل فرمان روا اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر گرومن سنگھ کو گوالیار جیل سے رہا کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ دیوالی ہندوستان کے سارے فرقے مناتے ہیں. تو اب ان کا مذہبی تہوار ہے. تو اب اس مذہب کے تہوار میں مسلمانوں کا شریک ہونا ظاہر ہے کہ کسی صورت میں درست نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب کے ساتھ جو چیزیں خاص ہوتی ہیں ان کے ساتھ ظاہر تعلق یہ مذہب کا تعلق ہے، اور ایسا تعلق ظاہر دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے. ایک ہولی کا تہوار ہے. یہ کیوں کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھگت ہرہلاد کی حفاظت آگ سے بھگوان دسنل نے کی تھی. ہندو آریہ آج بھی خوشی کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں. اور دیوالی کے دن یہ رنگ، طرح طرح کے رنگ لے کے چھڑکتے ہیں چیزوں پہ، چہروں پہ، ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں رنگ، پچکاریاں مارتے ہیں پانوں کی. اور صبح صبح مٹی، پانی اور گوبر کو ایک دوسرے پر چھوڑتے ہیں، اور اسے ددی کاندو کہتے ہیں. ہولی کا تعلق کل یگ سے ہے، اسے کل جگ بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک راجہ ہرنا کشیب کشمیر سے ملتان تک کے سارے خطے پہ راج کیا کرتا تھا، اور کشیب ہی سے پھر کشیب میر یہ علاقہ مشہور ہوا. کشیب میر یعنی کشیب کا بات کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ کشمیر کثرت استعمال سے مختصر ہو گیا. تو یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس نے دعا کی اور قبول ہوئی کہ اسے ایسے وقت میں موت آئے جب نہ دن ہو نہ رات، نہ زمین پر مرے نہ فضا میں. تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب وہ مر ہی نہیں سکتا، دعا قبول ہو گئی ہے. تو جب اس کو اپنے معاملے کا یقین ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنی پرجا کو مجبور کیا، اپنی رایا کو، کہ وہ اسے رب مانے اور اسی کو سجدہ کریں. تو کہتے ہیں اسی راجہ ہرناک شیب
جسے ہرناکش بھی کہتے ہیں، اس کا ایک لڑکا تھا۔ دستور کے مطابق جب اس کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو اس کو ایک اچاریہ کے گوروکل میں بھیجا گیا۔ گوروکل کو اس زمانے میں ایک درسگاہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درسگاہ ہوتی تھی جس میں ہر ورن کے آدمی کو، ہر عمر کے آدمی کو اس کے ورن کے مطابق اور راجکماروں کو شاہی اداب اور رسوم کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی۔ جب یہ لڑکا جس کا نام ہرنات تھا گوروکل گیا اور وہاں قرآنوں، اپنشدوں، ویدوں کی تعلیم دی گئی اور اسے سمجھایا گیا کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے اور انسان اور بھگوان کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ جب تعلیمات دی گئیں، راجکماروں کے فرائض اور راجکماری کی گدی اس نے سنبھالنی ہے تو کیا کرنا ہے، جب وہ ساری تعلیم حاصل کر کے گیا تو اپنے باپ کے راج کی سرحد میں اس وقت داخل ہوا جب سندھیا کا وقت تھا اور مندروں میں روشنی ہو رہی تھی، شنکھ اور گھڑیال بج رہے تھے، لوگ ہرناکش کی مورتی کو سجدہ کر رہے تھے۔ مذہبی تعلیم پانے کی وجہ سے اس نے شام کی پوجا کے لیے ایک مندر کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچا اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور مندروں میں اپنی مورتی ستھاپن کرائی ہے، لوگوں سے سجدے کرواتا ہے۔ تو اس نے مندر میں موجود لوگوں سے کہا میرا باپ تو ایک فانی انسان ہے، پوجا کے قابل تو وہ بھگوان ہے جو اس سنسار کا مالک ہے، اس لیے میرے باپ کی مورتی کو سجدہ نہ کرو۔ راجکمار ہرلاد کی یہ بات راجہ ہرناکش کو پہنچی کہ میرا بیٹا تو مجھے خدا نہیں مانتا۔ جب یہ باپ کے سامنے گیا تو اس نے کہا سجدہ کرو۔ ہرلاد نے کہا کہ کسی آدمی کو سجدہ نہیں کرتا، بھگوان کی پوجا کرنی چاہیے۔ جب ہرلاد اپنی بات پہ قائم رہا تو ہرناکش نے اسے کئی آزمائشوں میں ڈالا، دریا میں پھینکا، پہاڑ سے گرایا، لیکن جو کچھ بھی کیا وہ محفوظ رہا۔ بہرحال ہرناکش اپنے درباریوں سمیت ہلاک ہو گیا اور ہرناد زندہ رہا۔ تو اس دن کی خوشی میں یہ ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے کہ سچ نے فتح پائی ہے اور جھوٹ کو شکست ہوئی، اور اس کی چتائیں بنا کر ان میں ہولی کا پتلا جلا کر یہ عہد کیا جاتا ہے کہ پرمیشور کا نام ہمیشہ رہے، اور پھر چتائیں روشن کرنے پر ایک پانی کیا جاتا، بلکہ بھگوان کے بندوں کی سرخروئی کی خوشی میں انتہائی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور سچ کے خون کی سرخی کو ابیر گلال اڑا کر خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہولی کا تہوار رنگوں کا تہوار بن گیا آہستہ آہستہ۔ اب ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ناشتے گاتے ہیں، اور یہ سردیوں کے آخری دنوں میں ہوتا ہے، اور آگ کو پرتکلف انداز سے رخصت کیا جاتا ہے، اور ٹیسو کے پھولوں والے پانی سے نہانے والے آنے والے موسم کی بیماریوں سے محفوظ کہے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسو کے سرخ سرخ پھول پانی میں ڈال کر اس آگ کے پاس بیٹھ کر نہاتے ہیں۔ بہرحال یہ سچائی کی طرفداری اور جھوٹ سے بیداری کا ایک تہوار سمجھا جاتا ہے۔ راکھی بندھن ساون میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقی یا منہ بولی بہنوں اور بھائیوں کی کلائیوں پر سلونوں کے دھاگے باندھتی ہیں، اور اسے راکھی یعنی تحفظ، حفاظت کا شگون کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ ہاتھوں پہ امام زامن باندھتے ہیں یا اور دھاگے دھوگے بہت سارے باندھتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں بھی یہ ایک طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر دھاگے باندھتی ہیں، راکھی بندھن کہتے ہیں، راکھی بندھن حفاظت کا بندھن۔ اور ایک دسہرہ ہے، یہ
دسہرہ کا معنی 10 روزہ 10 گناہوں کو لے کر بیٹھ جانے والا جیڑ شکل پکش کی 10ویں تاریخ کو جو گنگا کے پیدا ہونے کے دن کیا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے۔ اس دن جو گنگا میں نہائے اس کے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سورج شکل کے پکش کی 10ویں تاریخ سے بہت سی ان کی روایات ہیں۔ درگاہ کے جنم اشٹمی یا یوم فتح کو اس دن منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن راجا رام چندر جی کا بن باز سے واپس گھر آنا اور راون پر فتح پانا یہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ دسہرہ بھی ان کے ہاں کیا جاتا ہے جب موسم معتدل ہو جاتا ہے اس وقت۔ اور ایک ان کا تہوار ہے بسنت کا، تو بسنت کو پھر کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے ابھی، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت سمجھتے ہیں بسنت کیا ہوتی ہے۔ تو باقی پھر باتیں تو میں نے بنیادی ساری کر دی ہیں، بسنت سمجھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے ہندو مذہب اور اسلام کے تقابل کی طرف انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو ہندوؤں کی مذہبی رسوم ہیں، ان میں سے کسی رسم میں بھی مسلمانوں کے لیے شامل ہونا جائز نہیں ہے کسی طرح بھی۔ آدھا عمران ابھی حاضر قدر نقطۃ اليوم بدل اللہ الحمد والمغفرہ جزاکم اللہ۔